الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کا روزہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا گزرا، نہایت خوبصورت، اور امید ہے کہ باقی جو 4-5 دن باقی ہیں اللہ پاک وہ بھی خیریت کے ساتھ گزارے گا، ہر قسم کی بلا مصیبت اور مصیبتوں سے ہمیں محفوظ رکھے گا، وہ قادر مطلق ہے، اس کے پاس ایک ایسی طاقت ہے، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، طاقتیں تو خیر اس کی بڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی تھے، خضر علیہ السلام ایک درویش تھے، تو جب انہوں نے پوچھا کہ تیری خاصیت کیا ہے تو بتایا گیا کہ وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ان کے پاس علم لدنی ہے، کر لو، کہاں تک پہنچو گے تم؟ نہیں پہنچ سکتے، وہ لامحدود ہے، اس کی صفتیں لامحدود ہیں، اس کا کرم لامحدود ہے، قید نہیں کر سکتے ہم لوگ اس کو۔ آج کا جو سبق ہے وہ خاص طور پر میری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے، ہم مرد بھی شامل ہیں اس میں، لیکن زیادہ تر جو احکام ہیں وہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کا چونکہ پاک کلام ہے، اور ہم لوگ جو اس میں لکھا ہے اس کو ہم نے بیان کرنا ہی کرنا ہے، ہمیں اچھا لگے، ہمیں برا لگے، ہمیں پسند آئے، ہمیں نہ آئے، چونکہ یہ قرآن کریم ہر موسم سے پاک ہے، گرمی سردی سے پاک ہے۔ ہمیں تو غصہ آ جائے تو گھر کے برتن بھی توڑ دیتے ہیں، لیکن یہ یکساں حالت میں ہے، غصے میں بھی، پیار میں بھی، محبت میں بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، مولوی صاحب کے لیے بھی، مفتی صاحب کے لیے بھی، سب کے لیے یکساں ہے۔ اس لیے تو اللہ پاک نے کہا تھا کہ مجھ سے رابطہ جوڑنا ہے تو پھر میرے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اور یقین کریں دنیا بھر کے فلسفے ہم بیان کرتے ہیں، سوشل میڈیا کھول کے دیکھ لیں، دنیا بھر کے کلابے ملا رہے ہیں ہم لوگ، قرآن نہیں پڑھ سکتے ہم، یقین کریں آپ، رونا آ جاتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں
کہ قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. کیوں؟ کہ وہ اس کا حق ادا نہیں کرتے پڑھنے کا، پھر سمجھنے کا، پھر عمل کرنے کا. تو آج کی جو باتیں ہیں ہماری بہنوں کے لیے ہو سکتا ہے تھوڑی سخت ہوں، لیکن جو لکھا ہے میں وہ بیان کر دوں گا. آگے آپ کی مرضی ہے. میں اپنی بچیوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے معذرت کے ساتھ یہ آیات دہرا رہا ہوں. یہ سورہ ممتحنہ ہے، اور سورہ ممتحنہ کا اپنا نمبر 60 ہے. سورہ ممتحنہ سپارہ نمبر 28 ہے، اور آیت نمبر صرف ایک ہی پڑھنی ہے آج، 12. آیت نمبر 12، سپارہ 18، سورہ ممتحنہ. معاملہ ہے بیعت کا، کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب خواتین کا اصرار بڑھا، مکہ فتح ہو گیا، سرکار نے سب کو معاف کر دیا، سب کو. اور یہ کبھی آپ زندگی میں ٹائم مل جائے تو فقہ مکہ کے دن کا حالات پڑھنا ذرا. واحد دنیا کا یہ رولر گزرا ہے، روحانی جسمانی، کہ ایک قطرہ خون کا زمین پر نہیں گرا اور فتح ہو گیا. تاریخ انسانیت میں سرکار نے کہا سب کو معافی ہے. کوئی کعبے میں چلا جائے، ابو سفیان کے گھر چلا جائے، یہاں چلا جائے، وہاں چلا جائے، سب کو معافی ہے. ان میں وہ خاتون بھی آ گئی جس کا نام ہندہ تھا، ہندہ بن عتبہ، جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کے ناک اور کان کی بالیاں بنا کے کانوں میں پہنی تھی. وہ عورت بھی برقع پہن کے آ گئی تھی، سرکار نے اس کو بھی معاف کر دیا. سرکار نے بیعت لی مردوں سے، صفا پہاڑ پر چڑھے ہوئے ہیں اور اللہ کی مخلوق سے بیعت لے رہے ہیں. مردوں سے صرف 2 باتوں کی بیعت لی نبی نے، ایک اسلام کی اور ایک جہاد کی. اسلام کی اور جہاد کی. تو اس کے اندر بڑی باتیں ہیں، تفصیلات ہیں. آپ احادیث مبارکہ پڑھیں، میں تو قرآن میں جو لکھا وہ آپ کو بتاؤں گا. خواتین نیچے جمع ہو گئی ساری. جب خواتین جمع ہو گئیں تو درمیان میں، صفا پہاڑ کے درمیان میں حضرت فاروق اعظم کھڑے تھے. اوپر نبی پاک ہیں، مردوں کی بیعت ہو گئی ہے، خواتین نیچے جمع ہو گئیں. یا رسول اللہ ہمیں بھی بیعت کیجیے، یا رسول اللہ ہمیں بھی بیعت کیجیے. ذرا غور کرتے جائیں اللہ کے پاک کلام کی باتوں پر، کہ صفا پہاڑ پر ہیں، درمیان میں فاروق اعظم، نیچے عورتیں ہیں. یا رسول اللہ ہمیں بھی بیعت کیجیے. ابھی سرکار خاموش ہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا. کس کو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، اے میرے محبوب، اے خبریں دینے والے. یہ ہمارے جو دوست جاتے رہتے ہیں سعودیہ میں، وہاں جب خبروں کا ٹائم ہوتا ہے تو لکھا تھا الانباء. انبیاء بھی جمع ہے نبی کی. نبی کا معنی خبر دینے والا. وہ جو خبر پڑھ رہا ہے نا، اس کے سامنے پلندہ رکھا ہوتا ہے. ہم بے خبر ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اب کیا کہے گا. تو نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا ہے. میں آپ کو وہ فرقے وارانہ بحث میں نہیں لے جاتا، نہیں، میں آپ کو معنی بتا رہا ہوں. یہ آپ کے سمجھ پر ہے کہ اس کو کیسے لیتے ہیں آپ. اللہ معاف کرے فرقہ وارانہ. فرقہ واریت ٹھیک نہیں ہے میرے بھائی. میں توبہ کرتا ہوں فرقہ واریت سے. میرے سارے مسلمان بھائیوں سوا قادیانیوں کے، میں قادیانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتا. باقی میرا کسی سے کوئی جڑ اختلاف ہے وہ رہے گا، وہ تو زندگی بھر رہے گا، وہ تو بیگم سے بھی ہو جاتا ہے. لیکن میرے نزدیک ہر کلمہ گو، سرکار کا کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا. جہنم کا فیصلہ میرے رب نے کرنا ہے، میں نہیں کر سکتا، نہ آپ کر سکتے ہیں. جہالت ہے یہ. نہ کہا کرو کسی کو جہنمی، کسی کو جنت کے سرٹیفکیٹ تم نہ تقسیم کرو. جن کو نبی پاک نے دینے تھے وہ دے دیے. حکم آ گیا، اے نبی ایسا کر، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک،
اے محبوب یہ خواتین اگر تیرے پاس آئی ہیں تو آپ ان کو بیعت کر لیجئے، آپ ان کو بیعت کر لیجئے۔ فاصلہ دیکھ لیں، حضرت امیمہ یہ آپ کے رشتے میں ساری لگتی تھی، حضرت خدیجہ کی بہن لگتی تھی، تو یہ خواتین کے ساتھ ایک جتھے کے ساتھ تشریف لائیں اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بیعت کر لیجئے۔ سرکار نے دور بٹھایا ان کو، بیعت کر لیا۔ جب بیعت کر لیا تو کہنے لگی ہم تو آپ کے قریبی ہیں، یا رسول اللہ ہمیں تو اجازت دیجیے کہ آپ کی دست بوسی کر لیں۔ فرمایا امیمہ اللہ کے رسول کا حکم ایک کے لیے بھی وہی ہے اور 100 کے لیے بھی وہی ہے۔ جب کہہ دیا کہ میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا تو سب کے لیے حکم یکساں ہے، کوئی قریب ہو یا دور ہو، اجازت نہیں ہے۔ اور وہ پیران عظام، اللہ مجھے معاف کرے، جو دبواتے بھی ہیں، ہاتھ بھی پکڑتے ہیں، اس گناہ گار آنکھوں نے سینے سے لگاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا صحابہ کو، صحابہ جس صحابی کے گھر میں پتہ لگ جائے کہ اس کا صحابیہ کا خاوند فوت ہو گیا ہے، اس کے گھر مت جایا کرو، شیطان خون کتنا آپ کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ اور کسی نے سرکار نے پوچھا دیور کے بارے میں، تو پتہ آپ نے کیا فرمایا تھا دیور کے بارے میں؟ فرمایا دیور تو نری موت ہے، دیور نری موت ہے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا تھا، ہاتھ نہیں ملانا کسی سے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہو گیا اللہ کا کہ محبوب ان سے بیعت لیجئے، یہ اللہ کا حکم تھا، بیعت ہو رہی ہے۔ اور پہلی بیعت کس بات پہ لی اللہ کے نبی نے؟ کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اے بیویو شرک نہ کرنا۔ خواتین خاموش کھڑی تھی، ہندا نے برقع پہنا ہوا تھا کہ کہیں میں نبی کے سامنے نہ آ جاؤں، اور سرکار کا وہ جو جلال ہے کسی زمانے میں حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر آیا تھا۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ تاریخ جو بتاتی ہے نا بعد میں، اس کو صحیح پڑھا کرو۔ ہندا مسلمان ہوئی تھی تو اس نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ جنگ یرموک میں اس خاتون نے حضرت فاروق اعظم کے لشکر کی وہ مدد کی ہے کہ تاریخ آج تک اس کی گواہ ہے۔ آج بھی ملا لوگ ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں نکالتے ہیں نہ، جب اللہ کے نبی نے اس کا کلمہ قبول کر دیا، میں اور آپ کون ہیں، کیا حیثیت ہے ہماری؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، شرک اللہ معاف نہیں کرتا۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو کچھ مانگنا اپنے رب سے مانگو۔ وہ ہمارے حافظ خورشید احمد صاحب کی ڈیوٹی لگا دے، مفتی عثمان قمر کی ڈیوٹی لگا دے، مفتی قمر الزمان کی لگا دے، وہ کسی بھائی کی ڈیوٹی لگا دے، خلیفہ صاحب کی لگا دے، جس کی لگا دے اس کو خدمت کرنی پڑے گی۔ کرے گا اللہ، دوسرا نہیں کر سکتا، اور جو وہ کرے گا تو پھر ٹھیک کرے گا۔ پہلی بات جو اللہ پاک کے پیغمبر نے بیعت لی ان سے کہ شرک نہیں کریں گی، چونکہ یہ ہماری خواتین بہک جاتی ہیں بڑی جلدی، وہ ساتھ والے کہہ رہی تھی، وہ فلانی کہہ رہی تھی، وہ ڈمکانی کہہ رہی تھی، وہاں جا کے تم گڈا باندھ دو، وہاں جا کے دھاگا باندھ دو۔ کیوں بھائی؟ اللہ کی تو کوئی درگاہ نہیں ہوتی۔ چلو یہ بات کی باتیں، چلتے ہیں آگے۔ فرمایا ولا یسرقنا، خامد کی چوری نہیں کرنی۔ تو ہندا برقعے کے اندر سے بول پڑی، یا رسول اللہ اگر خامد کنجوس مکھی چوس ہو جس طرح یہ ابو سفیان ہے، تو سرکار دو عالم سب مسکرا پڑے، آپ سمجھ گئے تم ہندا ہو؟ اور کہ یا رسول اللہ، سرکار نے کہتی مجھے معاف کر دے، میں نے بہت برا کیا ہے، میں معافی کی طرف گار ہوں۔ سرکار نے فرمایا تجھے معاف کر دیا۔ یہ کس کی بات سنا رہا ہوں میں؟ قرآن کریم سے آپ کو ہندا کی بات سنا رہا ہوں۔ آج کل کے مفکرین محدثین خود ساختہ ممبروں پہ بیٹھ کے گالیاں نکالتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ابو سفیان مکھی چوس ہے، بخیل ہے،
تو میرے بچوں کا خرچ بھی پورا نہیں کرتا۔ سرکار نے فرمایا ہاں اگر ایسی بات ہے، اب یہ تم جانتے ہو میں نہیں جانتا یا تیرا خامد جانتا ہے، تو اس کے مال سے لے لیا کرو، اس لیے کہ وہ لینا تیرے لیے گناہ نہیں ہے، لیکن چوری کر کے پیسے اپنے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، عزیز اقربا کو، دوستوں کو، سہیلیوں کو پیسے دے کے سونا نہ بنوانا۔ ابو سفیان بھی پاس کھڑے تھے، کہا یا رسول اللہ اب بات نکل ہی گئی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، اور جو کچھ اس نے پہلے لیا ہے اسلام لانے سے پہلے میں وہ بھی معاف کرتا ہوں، جو اب لے گی اب بھی معاف کرتا ہوں، جو بعد میں لے گی میں اس کو وہ بھی معاف کرتا ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم ہنستے 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 لیٹ گئے یہ بات سن کر۔ اللہ کا پاک پیغمبر خواتین سے بیعت لے رہا ہے۔ آج کل تو ہمارے بعض مولوی صاحبان یا یہ سوشل میڈیائی مبلغین جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ بیعت پیری مریدی کرنا تو گناہ کبیرہ ہے، تو ہے ہی نہیں، اور اللہ کے بندے قرآن تو پڑھو یار۔ یہ کس لیے اترا تھا؟ ہمارے لیے اترا تھا۔ فرمایا ولا یزنین، چوری نہیں کرنی اور زنا نہیں کرنا۔ پھر مائی بول پڑی ہندا، یا رسول اللہ کیا کوئی شریف عورت بھی زنا کرتی ہے؟ سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کا جی ہو ہی نہیں سکتا عورت شریف ہو اور زنا کرے، یہ وہ کہہ رہی ہے جس کو ہم برا کہتے ہیں۔ اپنا لیول تو ٹھیک کریں ہم لوگ۔ زنا عورت تو نہیں کرتی، اس کے ساتھ بندہ بھی ہوتا ہے، حیا تو دونوں کو چاہیے۔ آزاد مرد اور آزاد عورت، سورہ نور پڑھیں، اس کے اندر اللہ کے کلام پاک میں ان کی سزا بیان کی ہے اللہ نے خود۔ فرمایا بیویو زنا نہیں کرنا تم نے۔ یہ جو آج کل ہمیں بتایا جا رہا ہے جی کہ یہ میری پاک محبت ہے، یہ نجائز محبت نہیں ہے، یہ کہاں سے نکال لیا بھائی پاک محبت؟ محبت شادی کے بعد ہوتی ہے، شادی سے پہلے محبت نہیں ہوتی، وہ شہوت ہوتی ہے، ڈرامے بازی ہوتی ہے، کام نکلا اور وہ گیا۔ محبت کرنی ہے تو بیوی سے کر جس کا حق بنتا ہے، اس کو خوش کر اللہ خوش ہوتا ہے، اس کی خدمت کر بچوں کی اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور عورت کے لیے بھی یہی ہے، عورت کے لیے فرمایا ولا یقتلن اولادہن، اللہ پاک نے حمل دے دیا۔ اب مائی صاحبہ نے کہا کہ کون مصیبت اٹھائے اس کی، وہ جا کے ضائع کروا دیتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے ولا یقتلن اولادہن، تمہیں حق نہیں ہے، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اولادوں کو قتل کرو، اور اس خوف سے کہ ہو کوئی داماد بن جائے گا، روٹی کہاں سے کھائیں گے، پریشانی ہو جائے گی۔ تو فرمایا نحن نرزقکم وایاکم، اگر ہم نے تمہیں رزق دیا تو ان کو بھی دے دیں گے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس کائنات ارضی و سماوی میں جہاں جہاں کوئی ہے اللہ کہتا ہے اس کا رزق میرے ذمے ہے۔ ولا یقتلن اولادہن، اے بیبیو نجائز نہ کیا کرو۔ ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، جو بچہ تمہارے پیدا ہو تمہارے خامد کا اسی کا بتایا کرو، دوسروں کے بچے نہ بتاؤ ان کو، یہ بہتان نہ لگاؤ، جس کا جنا ہے اسی کو بتاؤ کہ یہ تیرا ہے، ناجائز نہ کرو۔ کتنی خوبصورت باتیں اللہ نے بتائی ہیں۔ کسی کا بچہ جن کے وہ کہتے تیرا بچہ، خامد سے کہتی ہیں، اللہ کہتا ہے نہ، جس کا بچہ ہے اس کو بتاؤ، خامد سے دھوکہ نہ کرو۔ تو بے حیائی کتنی پھیلی ہوئی ہمارے اندر، اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن سے دوری ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بیویاں جتنی کھڑی تھی نا اس وقت، کاش وہ منظر سامنے ہوتا تو شرم سے آنکھیں جھکی ہوئی تھیں سب کی۔ قبل از اسلام تو جو ہوتا تھا وہ جوئے میں ہار دیتے تھے بیویاں، وہ تو بڑا مسئلہ ہی لگتا، بڑا زبردست۔ بہتان بازی نہ کرو، نہ کسی پہ بہتان لگاؤ۔ بڑی میں جب پہلی مرتبہ آیا تو مجھے ایک صاحب نے ملایا ایک خاتون سے، بزرگ خاتون تھی،
تو مجھے وہ صاحب کہنے لگے، میں ان کے گھر مہمان ہوا، کہنے لگے استاد جی یہ جو خاتون ہیں انہوں نے PhD کی چغلیات میں، جب پہلی مرتبہ نے لفظ سنا ہنسی نکل کے میری، یہ PhD ہیں چغلیات میں، یعنی چغل خوری بڑی کرتی ہیں۔ تو میں نے خاتون سے پوچھا کہ بزرگوں اب تو تم بڑے ہو گئے ہو، اب بھی چغل خوری کرتے ہو؟ کہتے بس منہ سے نکل جاتا ہے، کرتی نہیں ہو جاتی ہے۔ نہ کرو، نہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ بہتان بازی نہ کرو، اس کی بھی سزا مقرر ہے، اللہ نے دی ہوئی سزا۔ کاش ہم لوگ قرآن پڑھتے اور پھر سزا دیکھتے کتنی ہے۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور اللہ کے رسول کی امر شریعت میں نافرمانی نہ کرنا۔ اور امامہ سے ہی کہا تھا نبی پاک نے کہ امامہ یاد رکھنا، نوحہ نہ کرنا، سینہ نہ پیٹنا، کپڑے نہ پھاڑنا۔ من خد الخیوب فشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا۔ کپڑے نہ پھاڑنا، منہ نہ پیٹنا، وین نہ کرنا، بین نہ کرنا۔ فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو توبہ کرو میرے سامنے، مان کے جاؤ ایسا نہیں کریں گے، اور جو ایسا کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ دعا بدعوى الجاہلیت، بیان کرنا۔ ایک صحابیہ تھی، انہوں نے ہاتھ کیا ایسے، پھر واپس کر لیا ہاتھ اور باہر نکل گئی۔ تو ایک خاتون اور اس کے پیچھے بھاگ کر گئی، بی بی تو کیوں جا رہی ہے؟ ابھی تو نبی بیعت لے رہا ہے۔ کہنے لگا کہ جب میرا مرا تھا نا تو فلاں فلاں عورتوں نے میرے گھر آ کے سیاپا کیا تھا، بیان کیا تھا میرے لیے، میرے خاندان کے لیے۔ اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں ان کا حق لوٹاؤں، لہذا جب تک میں بیان نہ کر لوں میں بیعت نہیں کروں گی۔ تو اس خاتون نے کہا بی بی یہی تو نبی کہہ رہا تھا کہ جو گزر گیا سو گزر گیا، جو چلا گیا سو چلا گیا، معاف کر دیا نبی نے سب کو، تو نہیں چھوڑ سکتی؟ نبی پاک کو کتنا دکھ دیا ہے ہم نے، کتنی تکلیف پہنچائی ہے ہم نے، مار کے نکالا تھا مکے سے، معاف کر دیا نا؟ کہا تم بھی چھوڑ دو، اللہ کے لیے چھوڑ دو، واپس آؤ۔ پھر وہ واپس آئی، اسے یاد کھڑا کر دیا، یا رسول اللہ میں بھی بیعت کرتی ہوں۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنْ، معروف میں، اچھے کام میں، امر شریعت میں بیعت کر۔ بیعت ہو گئی۔ یہ مسئلے سمجھو یار، قرآن پڑھا کرو، میں بار بار کہتا ہوں قرآن پڑھا کرو۔ بات ختم ہو گئی؟ نہیں، بات ختم نہیں ہوئی۔ اب حکم ربی پھر آ گیا، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، اے نبی اب ہاتھ اٹھا ان کے لیے دعا کر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ سے۔ دعا کس کے کرا رہا ہے؟ خواتین کے لیے۔ تو جب اللہ اپنے محبوب سے دعا کرواتا ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہے یار؟ ہم کیوں نہیں نبی کے وسیلے سے دعا کر سکتے؟ بات سمجھے میری؟ میں آپ نہ کہنے کہ میں کوئی فرقہ وارانہ باتیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں آپ کو، میرے رب کا فرمان ہے یہ۔ فبایعہن، آگے کیا کہا؟ واستغفر، اے محبوب کر دعا ان کے لیے، لہن، ان کے لیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک دفعہ فرمایا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے یہ آخری بات ہے، ختم کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میری امت چھوڑ جائے گی ساری چیزیں ہیں، لیکن 4 چیزیں نہیں چھوڑے گی۔ کون کون سی؟ فرمایا کہ ایک تو اپنے نسب پر فخر کرے گی، یہ نہیں چھوڑے گی کبھی بھی۔ کتنی سچی بات ہے نبی کی۔ اور میں فلاں، میں فلاں، میں فلاں، میں وٹو، میں راجپوت، میں کمبو، فلاں فلاں فلاں، بٹا جو بھی ہے، اپنے نسب پر فخر کریں گے، یہ نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی۔ دوسری بات سرکار نے کیا فرمائی
کہ دوسروں کے نسب پر طنز کرنا بھی نہیں چھوڑیں گے. اور چھوڑو تم تو کمی کبین ہو, تمہاری کیا حیثیت ہے. دوسروں کے نسب پر طنز کریں گے. اس لیے تو نبی پاک نے خود جوتے گانٹھے خود بیٹھ کے کہ کوئی کسی موچی کو برا نہ کہے. تندور پہ روٹیاں لگائی ہیں نبی نے. کوئی کسی تندورچی کو برا نہ کہے. جھاڑو لے کے گھر کی صفائی کی ہے تاکہ جھاڑو دینے والوں کو کوئی برا نہ کہے. فرمایا کہ دوسروں کے نسب پر طنز کرنا ہی میری امت نہیں چھوڑے گی. اور تیسری بات کیا بتائی؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ جب بھی کبھی بارش ہوگی نا, کہیں گے جی فلانا ستارہ نکلا تھا نا, یہ ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. سرکار نے فرمایا کہ یہ ستاروں کا پیچھا بھی چھوڑیں گے. کتنی سچی باتیں ہیں. ہر چینل نے ایک نجومی بٹھایا ہوتا ہے, ایک پامسٹ بٹھایا ہوتا ہے, ایک قیافہ شناس بٹھایا ہوتا ہے. اب وہ بتا رہا ہے کہ میرا علم یہ کہہ رہا ہے تو میرا علم یوں کہہ رہا ہے, اب اس کی حکومت یوں ہو جائے گی تو اس کی یوں ہو جائے گی. اللہ نے کہا تھا کہ یہ میری امت نہیں چھوڑے گی ستاروں کا پیچھا. سرکار نے فرمایا او اللہ کے بندو, یہ ستارے اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں, تم ستاروں کے لیے نہیں بنائے گئے نا, ستارے تمہارے لیے بنائے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ, یہ سورج چاند میں نے تمہارے مسخر کر دیا ہے. تو یہ ستارے کیا رکھتے ہیں؟ ستارے کیا چیزیں ہیں؟ اور وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, اور تم صرف میرے لیے ہو. کیا خوبصورت بات بتائی اللہ نے, اللہ کے نبی نے, کہ ہم ستاروں کی جان نہیں چھوڑیں گے. تمہارا ستارہ کون سا جی الو, میرا ستارہ کون سا جی گدھا, میرا کون سا کھوتا. وہ بنائے ہوتے ہیں کچھ چیزیں انہوں نے. روز ایک آدمی بیٹھ کے, اخبار میں بھی صفحہ ہوتا ہے اس میں بھی بنائے ہوتے ہیں, کسی کا سانپ ہے, کسی کا بچھو ہے, اللہ معاف کرے. اللہ کہتا ہے یہ ستاروں کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ستاروں کو پیچھے چھوڑیں گے. اور چوتھی بات جو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ نوحہ نہیں چھوڑیں گے. نوحہ کرنا, نوحہ خانی. بات ہو گئی. سرکار نے فرمایا اگر کوئی فوت ہو جائے نا تو تم نے ایک مرتبہ تعزیت کر لی, چلو ہو گیا کام. 2 مرتبہ بھی کر لی, ہو گیا. تیسری مرتبہ اگر تم اس کو کہو گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شرک کے زمرے میں آئے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو کیا وہ غلط کام کیا ہے. او بھائی, ہم اللہ کی امانت ہیں, وہ جب چاہے لے لے. تیسری مرتبہ تعزیت کا حکم نہیں ہے تو نوحہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ پھر نوحہ خانی کہاں سے آ گئی؟ یہ میرے نبی نے پہلے بتا دیا تھا کہ میری امت نوحہ نہیں چھوڑے گی, نسب پر فخر کرنا نہیں چھوڑے گی, دوسروں کے نسب پر طنز کرنا نہیں چھوڑے گی, اور ستاروں کی جان نہیں چھوڑے گی. کیا ملا ستاروں میں ہمیں؟ کیا ملا ہے؟ یہ بھی ملا لوگوں نے کہا تھا اللہ مجھے معاف کرے میں بد زبان نہیں ہوں, لیکن دکھ ہوتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے فرمان فرمودات کو ہم کس طرح پیش کرتے لوگوں کے سامنے کہ جی 12 تاریخ کو وہ سوریا طلوع ہوگا تو یہ کرونا بھاگ جائے گا. کہاں گیا وہ 12؟ وہ تو طلوع ہو گیا بیچارہ. نہیں, جب اللہ چاہے گا, اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. تو آج کا جو مسئلہ تھا وہ بیویوں کے لیے تھا کہ شرک نہیں کرنا, خامد کی چوری نہیں کرنا, اور کیا فرمایا تھا اللہ کا پاک کلام ہے یہ, زنا نہیں کرنا, اولاد کو قتل نہیں کرنا, اور جو بچہ تم نے جنا ہے خامد کا وہی بتاؤ. دوسروں کو بچہ اٹھا کے نہ کہو یہ تمہارا ہے, یا کسی کا کہو یہ تمہارا ہے نا, یہ کام نہیں کرنا آپ نے, چونکہ یہ لات اور پیر تمہاری گواہیاں دیں گے. اور پھر فرمایا کہ جو اللہ کا نبی کہتا ہے, فرماتا ہے, سمجھاتا ہے, اس کو مان لینا. وہ دوسری جگہ پر اللہ فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ. اے لوگو, اے ایمان والو, میرا جو نبی جو کچھ دے تمہیں لے لو, جو کچھ, اور جس سے منع کر دے منع ہو جاؤ. کتنا اختیار ہے اللہ نے ہمارے نبی کو دیا, جو کچھ وہ دے لے لو, اور جس سے منع کر دے منع ہو جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ بات سمجھ رہے ہو ماننے کی توفیق عطا فرمائے,
اور ہماری بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو بھی اللہ کے پاک کلام کی اس روشنی میں جو گزر گیا سو گزر گیا، یہ اللہ کہتا ہے جو گزر گیا سو گزر گیا. جہاں آپ کو خیال آ جائے سٹاپ لگا دو. اگر آپ نے اللہ کا قرآن سن کر سٹاپ لگا لیا، میں گنہگار آدمی ہوں، میں کیا قرآن ضمانت دے رہا ہے، اللہ نبی سے کہہ رہا ہے واستغفر لہن ان اللہ غفور. محبوب تو دعا کر، اللہ ان کو معاف کر دے، میں ان کو معاف کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کرے اور اس قرآن کریم کی برکت سے اس کرونا کی بلا کو، وبا کو ہم سے دور کرے، اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ شفا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.